بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم، آج ہمارا درس نمبر 40 ہے۔ بحمد اللہ 39 دروس مکمل ہو چکے۔ آذان کا بیان چل رہا تھا تو آج دوسرا حصہ ہے آذان کا۔ پہلے حصے کے اندر ہم نے آذان کے فضائل کو بیان کیا، آج آذان کے کچھ مسائل کو ذکر کرتے ہیں۔ تو پہلا مسئلہ سماعت کیجئے کہ آذان جو ہے وہ بغیر وضو کے کہتے ہیں یہ جائز ہے۔ اگر کسی شخص کا وضو نہیں ہے، اس نے آ کر آذان دے دی تو یہ جائز ہے، لیکن مناسب، بہتر اور افضل یہی ہے کہ وضو کر کے آذان دی جائے۔ کہتے ہیں آذان جو بغیر وضو اس کا جواز ہے، یہ کیوں ہے؟ تو علماء نے یہ ذکر کیا، فقہاء نے، کیونکہ یہ ایک ذکر ہے۔ جس طرح قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید پڑھا جاتا ہے، تو قرآن مقدس کی تلاوت کے لیے جس طرح وضو کرنا مستحب ہے، تو یہ بھی ایک ذکر ہے۔ جس طرح اس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، تو اس کے لیے بھی وضو کرنا کیا ہوگا؟ اسی طرح مستحب ہوگا۔ لیکن اگر بغیر وضو کے آذان دے دی گئی تو بارکیف آذان ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں کچھ سستی ہے کہ مسئلہ سن کر پھر اس میں انتہائی زیادہ ڈھیل پکڑی لوگوں نے، اور اس میں انتہائی زیادہ کاہلی اور سستی کی افراد نے کہ وقت میں وسعت ہونے کے باوجود، مساجد میں ہونے کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ وضو کے بغیر آذان دینا یہ جائز ہے، حالانکہ ہوتے وہ مسجد کے اندر ہے، ٹائم بھی ان کے پاس موجود ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ وضو کے بغیر آذان دے دیتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ بالخصوص وہ حضرات زیادہ احوط کریں اس لحاظ سے کہ اگر وسعت ٹائم کے اندر موجود ہے تو پھر افضل یہی ہے کہ وہ وضو کر کے ہی کیا دیں؟ آذان دیں۔ یہ تو آذان اگرچہ شریعت نے ہمیں اس میں رعایت دی ہے، لیکن ہمیں اس رعایت کا زیادہ فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے اور اس کو اپنی عادت کے اندر شامل نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرکیف حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص بغیر وضو کے آذان دے دے گا، آذان کا اعادہ نہیں ہوگا، آذان اس کی جائز ہے، آذان ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی طرح کہتے ہیں بے وضو تکبیر کہنا، اقامت کہنا یہ مکروہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس طرح کہ آذان، اقامت اور جماعت نماز کے درمیان یہ تو فاصلہ آ جائے گا کہ مطلب ایک شخص ہے، اس نے وضو نہیں کیا اور اس نے آ کے تکبیر پڑھ دی۔ اب مشروع جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، تکبیر کے فوراً بعد جماعت کا انعقاد ہوتا ہے۔ شروع سے یہی جو ہے نا ایک سسٹم آ رہا ہے اسلام کے اندر، اور یہی طریقہ مشروع ہے، یہی معمول ہے کہ تکبیر اور جماعت میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ جیسے ہی تکبیر ختم ہوتی ہے فوراً جماعت کیا ہو جاتی ہے؟ کھڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر تکبیر کہنے والا بے وضو ہوا تو پھر اس کو جماعت کی پہلی رکعت اور جماعت کا ثواب پانے کے حصول کے لیے وہ تکبیر پڑھنے کے بعد جماعت وضو کے لیے جائے گا، تو پھر تو یہ فاصلہ سا آ جائے گا۔ تو کہتے ہیں یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہرحال آذان میں تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن تکبیر کے اندر اگر کوئی شخص ہے وہ بغیر وضو کے تکبیر کہہ دے تو اس کی تکبیر کہنا کیا بنے گا؟ مکروہ بنے گا۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ سماعت کیجئے، وہ کیا ہے کہ پلیدگی کی حالت میں آذان کہنا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اور جامع صغیر میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے بغیر وضو کے آذان دی یا تکبیر پڑھی تو اس کا اعادہ نہیں ہوگا۔ مطلب اگر آذان کسی نے بغیر وضو کہی پڑھی، اس کو دوبارہ نہیں لوٹایا جائے گا، دوبارہ نہیں پڑھا جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے کیا کیا؟ آذان دی اس لحاظ سے کہ وہ کیا تھا؟ جنبی پلید تھا، مطلب اس شخص پہ غسل فرض تھا، تو کہتے ہیں اس صورت کے اندر کیا ہوگا؟ جامع صغیر والے کہتے ہیں کہ پھر اس کا اعادہ کرنا، مطلب ایسی آذان کا اعادہ کرنا، ایسی آذان کا لوٹانا جس کو حالت پلیدگی میں دیا گیا ہو، تو یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ پسندیدہ عمل ہے کہ اس آذان کو دوبارہ جو ہے نا دیا جائے، دوبارہ ادا کیا جائے، اس آذان کو دوبارہ جو ہے لوٹایا جائے، آذان دوبارہ کہی جائے۔ تو بہرحال پلید جب انسان ہو تو اس وقت وہ آذان نہ دے جب تک وہ غسل نہ کر لے، لیکن اگر اس کا وضو نہیں ہے تو پھر وہ آذان دے سکتا ہے، اس کا آذان جو ہے وہ دینا ٹھیک ہے۔ لیکن اگر غسل فرض ہے، بندہ پلید ہے، تو پھر وہ کوشش کرے کہ آذان نہ دے۔
عورت جو ہے وہ اذان نہیں دے سکتی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اس میں علماء نے یہ ذکر کیا کہ اس کی جو بیس بنیاد اور سبب ہے کہ عورت اذان کیوں نہیں دے سکتی، وہ اس میں دو وجوہات۔ پہلی وجہ، یا تو عورت بلند آواز کے ساتھ اذان دے گی یا پھر بالکل آہستہ آواز میں کیا دے گی، اذان دے گی۔ تو فقہا کہتے ہیں کہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ غیر مفید ہیں۔ اگر بلند آواز کے ساتھ عورت اذان دے تو یہ اذان دینا بھی جائز نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جس طرح عورت کا جسم جو ہے یہ حیا کا درس دیتا ہے، اس میں پردہ ہے، اسی طرح عورت کی جو آواز ہے وہ بھی ایک پردہ ہے۔ جس طرح وہ اپنے جسم کا تحفظ کرتی ہے، اسی طرح وہ کیا کرے، اپنی آواز کا بھی کیا کرے، تحفظ کرے۔ اگر اس نے شرم و حیا اور جس طرح جسم کا تحفظ کیا جاتا ہے، اس عار اور شرم کا پیمانہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر آہستہ آواز میں کیا دی، اذان دی، تو پھر فقہا فرماتے ہیں اذان کا جو مقصد ہوگا وہ تو پھر فوت ہو جائے گا۔ اذان تو اعلان کے معنی میں ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ بلند آواز سے دی جائے۔ اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کرو، تو یہ اس واسطے تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز بلند ہو جائے، اور اذان کی آواز جتنی دور دور تک جائے گی، جو چیزیں ہوں گی وہ مؤذن کے لیے کیا کریں گے، استغفار کریں گی، اللہ کی بارگاہ میں بخشش مانگیں گی، معافی مانگیں گی۔ اب یہ جو صورتحال ہے کہ عورت اگر بلند آواز سے اذان دے اور اس کے دل میں یہ بات ہو کہ جہاں تک میری آواز پہنچے گی وہ کیا ہوگا، ایک جو نظام ہے چاروں طرف سے، جو درخت ہیں، جو شجر ہیں، جو ہر چیز جو ہے وہ میرے لیے مغفرت کی دعا کرے گی، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ عورت کی آواز پردہ ہے۔ اگر عورت آہستہ آواز میں اذان دیتی ہے تو پھر اذان کا مقصد فوت ہو جائے گا، کیونکہ اذان کا مقصد تو اعلان ہے، اور اعلان بلند آواز سے کیا کیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی علماء نے ایک وجہ بیان کی ہے کہ اذان کا مقصد ہوتا ہے نماز کی طرف لوگوں کو جمع کرنا، جماعت کا انعقاد کرنا۔ کہتے ہیں جب کہ عورتوں پر جماعت واجب ہی نہیں ہے، عورتیں جماعت نہیں کروا سکتی، عورتوں کا جماعت کروانا مکروہ ہے، تو پھر اس صورت میں کہ جب عورتیں جماعت ہی نہیں کروا سکتی، عورتوں پہ جماعت کا کروانا واجب ہی نہیں ہے، تو پھر ان کا اذان دینا کیسے جائز ہو سکتا ہے۔ اسی طرح لکھتی ہیں کہ علماء فقہا کہتے ہیں کہ اگر عورتیں جماعت سے نماز پڑھنا بھی چاہیں، ایک مثال، اگر عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بھی چاہیں تو بغیر اذان کے، بغیر تکبیر کے وہ کیا کریں گی، جماعت کروائیں گے۔ اچھا، اس پر حضرت سیدہ امی عائشہ پاک صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی امامت سے استدلال بھی کیا کہ مطلب اگر عورتیں جماعت بالفرض کروانا چاہیں تو اس میں صورتحال یہی ہے کہ پھر اذان اور اقامت نہیں ہوگی۔ عورت کی جماعت کا مسئلہ پھر ایسے ہے جس طرح فقہ کے اندر ننگے جو اشخاص ہوتے ہیں، جس طرح ان کی جماعت کا مسئلہ ہے کہ عورت میں جو امام بنے گی پھر وہ آگے مصلی پہ نہیں کھڑی ہوگی، بلکہ جو صف کا درمیان والا حصہ ہے اس درمیان والے حصے میں کھڑے ہو کر، آس پاس عورتیں ہوں گی تو درمیان میں کھڑے ہو کر کیا کرائے گی، ان عورتوں کو جماعت کرائے گی۔ یہ شرم و حیا کا ایک پیمانہ شریعت مطہرہ نے عورت کے ذمہ لگایا، لیکن اس صورت میں بھی اذان و تکبیر نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک جو مسئلہ ہے اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ پھر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو چونکہ ہمارا باب اذان کے متعلق ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ جہاں تک ممکن ہو ہم کچھ چیزیں، مسائل کو ذکر کریں تاکہ آسانی کے ساتھ یہ مسائل جو ہیں ہمارے ذہن کے اندر بیٹھ جائیں۔ اذان کے اندر ترجیح نہیں ہے۔ ترجیح کس کو کہتے ہیں کہ ایک کلمے کا بار بار لوٹانا۔ احناف کے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو ماننے والے ہیں، ہماری تحقیق کے مطابق اذان کے جو کلمات معروف ہیں، مطلب اللہ اکبر، یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ جو دو کلمے ہیں یہ ادھر ہی رہیں گے، ان کے اندر ترجیح نہیں ہے۔ شہادتین کے اندر
شوافی جو ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کہتے ہیں کہ جو کلمہ ہے نا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر کیا ہوگا؟ ترجیح ہوگی، مطلب اس کو دوبارہ لوٹایا جائے گا، مطلب اس کو 2 مرتبہ آہستہ پڑھا جائے گا اور پھر کیا پڑھا جائے گا؟ اس کو جو ہے نا 2 مرتبہ بلند آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا، جبکہ ہمارے نزدیک کیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بس 2 مرتبہ بلند آواز کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا جائے گا اور اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا جائے گا۔ اس میں یہ ہرگز نہیں ہے کہ پہلے آہستہ پڑھا جائے اس کے بعد جو ہے نا وہ بلند آواز کے ساتھ پڑھا جائے، لہٰذا ترجیح جو ہے یہ ثابت نہیں ہے کسی کتاب کے اندر بھی۔ اور دوسری بات ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حضرت ابن عمر کیا فرماتے ہیں؟ انما کان الاذان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتین۔ ابن عمر کیا کہتے ہیں؟ آپ کے زمانہ میں یعنی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس دور میں اذان میں 2 مرتبہ کلمات کہے جاتے اور اقامت کے اندر 1 مرتبہ، مطلب اذان میں 2 مرتبہ ہی کلمات ہوتے، ان 2 کو بار بار لوٹانا، مطلب ان 2 کو 4 کرنا، یہ طریقہ کار ترجیح جو ہے یہ اذان میں ٹھیک نہیں ہے۔ جبکہ جو شوافی حضرات ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب وہ استدلال لے کے وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اذان دی تو انہوں نے کیا پڑھا؟ اس جو ہے نا انہوں نے یہی طریقہ کار اختیار کیا کہ انہوں نے پہلے آہستہ انداز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، پھر کیا کیا؟ بلند آواز کے ساتھ انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، پہلے بلند آہستہ آواز میں انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، پھر بلند آواز سے کیا کیا؟ انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا۔ ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اسلام کے دامن میں وابستہ ہونے سے پہلے حضرت سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بغض رکھا کرتے تھے، پھر جب وہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اذان کا حکم ارشاد فرمایا ابو محذورہ اذان پڑھیے۔ اب کیا ہوا کہ اذان کہتے ہوئے جب شہادتین پر پہنچے ابو محذورہ تو اپنی قوم سے شرم اور اپنی قوم سے حیا و عار محسوس کرتے ہوئے اس موقع پر کیا کیا؟ حضرت ابو محذورہ نے اپنی آواز کو کیا کیا؟ آہستہ کر لیا، مطلب جس طرح وہ تھوڑی سی آواز نکال کے پڑھا جاتا ہے کہ بس میں خود سنوں، کوئی دوسرا شخص نہ سنے۔ ابو محذورہ چونکہ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے، انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگ اور یہ محلے والے اور دوسرے تیسرے لوگ جب سنیں گے تو وہ کیا سمجھیں گے کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی مانا ہے۔ شرم محسوس کیا، انہوں نے شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کو کیا کیا؟ آہستہ پڑھا۔ تو اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلایا اور سرکار نے فرمایا واپس لوٹ، اور حضور نے فرمایا جاؤ شہادتین کو بلند آواز کے ساتھ پڑھو، اس واسطے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو اعادہ کروایا، یہ جو دوبارہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمات پڑھائے، یہ احساس دلایا کہ اب تم اسلام کے دامن سے وابستہ ہو، تم اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہو۔ اب قرآن بھی کہتا ہے کہ کیا کرنا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کیا ہو جاؤ؟ داخل ہو جاؤ۔ تو یہ اعادہ جو حضور نے کروایا، واپس کلمات کا حکم جو ارشاد سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کہ دوبارہ اس کو پڑھو، اس کا مقصد یہ تھا جو کچھ اسلام سے پہلے تھا اس کو بھول جاؤ، اب اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ پھر اسلام کے دامن میں وابستہ ہو کر کسی قوم سے نہیں ڈرنا، کسی وڈیرے سے نہیں ڈرنا، کسی سردار سے نہیں ڈرنا، رب ذوالجلال جل جلالہ کا حقیقی خوف رکھنا ہے۔ تو یہ تعلیمات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دیں؟ ان کو دی۔ اب یہ وہ چیز ہے جہاں سے شوافی حضرات کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حکم ارشاد فرمایا
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادتین دوبارہ پڑھنے کا ارشاد فرمایا، تو اس کا جو سبب اور وجہ تھی وہ یہی تھی کہ یہ حکمت کے تحت تھا۔ ابو محذورہ نے جو اذان کے کلمات پڑھے تھے وہ شرم کی وجہ سے آہستہ پڑھے، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ ان کا اعادہ کروایا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایسے لوگ جو بالکل اسلام میں داخل ہو چکے ہیں تو وہ کیا کرتے رہیں، اس میں ترجیح کرتے رہیں، تو احناف کے نزدیک اذان کے اندر ترجیح نہیں ہوگی۔ اذان میں یہ بات ہے کہ فجر کی اذان کے اندر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے یہ جو کلمات ہیں، اس کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کے یہ جو کلمات ہیں، یہ کہاں سے ملے؟ وَيَزِيدُ فِي آذَانِ الْفَجْرِ بَعْدَ الْفَلَاحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ۔ فجر کی نماز اذان کے اندر کیا ہوگا؟ حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، یہ 2 مرتبہ کہنا یہ مستحب ہے، اور اس میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ صورت مسئلہ کیا ہے کہ فجر کی اذان جب دی جاتی ہے تو حی علی الفلاح کے بعد جو ہے نا الصلاۃ خیر من النوم کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز جو ہے نا یہ نیند سے بہتر ہے، یہ مستحب ہے۔ اس اضافے کی بنیاد کیا ہے؟ یہ اضافہ کیوں ہوا؟ یہ کب سے شروع ہوا؟ تو کہتے ہیں ایک دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی اذان دے کر سیدہ امی عائشہ پاک صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آپ نے کیا فرمایا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، عرض کی آقا نماز جو ہے نا اس کا وقت ہو چکا ہے۔ مطلب انہوں نے کہا الصلاۃ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مطلب سرکار کو جگانے کے لحاظ سے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے کہ حضور یہ کلمہ سن کر کیا ہو جائیں گے؟ حضور بیدار ہو جائیں گے، اور سرکار کو علم ہو جائے گا کہ اب فجر کی جو نماز کا وقت ہے وہ قریب ہے۔ اس پر امی عائشہ پاک صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا فرمایا؟ حضرت بلال سے فرمایا کہ حضور جو ہیں وہ تو آرام فرما رہے ہیں، حضور سو رہے ہیں۔ اس پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ اما عائشہ پاک صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر انہوں نے کہا الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ جو کلمہ جب پڑھا نا تو اس پر کیا ہوا؟ حضرت اما عائشہ پاک صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ کلمہ سنا تو جب سرکار بیدار ہوئے تو آپ نے یہ سارا واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سن کے سرکار نے کیا کیا؟ اس کلمے کی تحسین فرمائی، قابل تحسین اس کو قرار دیا، اور فرمایا کہ حضرت بلال اس کو اپنی اذان کے اندر کیا کر لو؟ شامل کر لو۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کو اذان کے اندر شامل کیا گیا۔ تو یہ ایک وجہ ہے جس کو اس کلمے کو اذان کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ ایک اور جو ہے نا مسئلہ سماعت کیجیے، وَيَتَرَسَّلُ فِي الْآذَانِ وَيَحْضُرُ فِي الْإِقَامَةِ، اذان میں آہستہ پن ہوگا، مطلب ٹھہر ٹھہر کے اذان دی جائے گی، کلمہ جو ہوگا اس کو بڑے میٹھے انداز میں اس کو ادا کیا جائے گا، وہ آواز کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا، اور کوشش کی جائے جہاں تک ممکن ہو انسان کی جو توفیق و استطاعت ہے اس کے مطابق اذان دے۔ بعض لوگ جب یہ روایات کو سنتے ہیں کہ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے تو وہ اپنی آواز میں مزید کشش اور مزید بلند آواز کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ طاقت سے بڑھ کر اذان میں اپنی آواز کو بلند کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اذان میں اتنی ہی آواز بلند کی جائے گی جہاں تک انسان کی آواز کا معیار ہے، اس کی توفیق ہے۔ یہ تو ہر بندے کو پتہ ہے کہ بندے نے گلی میں کھڑے ہو کر اگر کسی بچے کو ندا دینی ہو، کسی بچے کو پکارنا ہو، کسی بچے کو بلانا ہو، تو اس کو پتہ ہے کہ میری آواز کا معیار کہاں تک ہے، گلی کی کس چوک تک میری آواز جائے گی۔ لیکن یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ اسلام ہے۔ تو پھر جہاں انسان کی آواز کا معیار نہیں، اس سے بڑھ کر آ کر مساجد میں زور لگانا، اور ایسا زور لگانا کہ انسان کا جسم بھی کہاں پر ہو، ہاتھ بھی اس کو کہاں پر ہو، عجیب انداز میں وہ یہ نیت کر کے زور لگانا کہ جتنی دور تک آواز جائے گی ہر چیزیں ملی مغفرت کی بخشش کی دعا کریں گی، تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ اذان میں آواز ضرور بلند رکھیے، لیکن اتنا جہاں تک آواز
کی جو معیار ہے، جہاں تک استطاعت و توفیق ہے تو اتنے تک کیا کیجئے، اپنی آواز کو بلند کیجئے۔ تو بہرحال تکبیر کے اندر کیا ہوگا، اس کو جلدی پڑھا جائے گا۔ اب عوام جو ہے وہ تھوڑا الٹ کرتے ہیں کہ بندہ اگر وضو کر رہا ہو تو تکبیر میں کیا کریں گے، آہستہ پڑھنا اس کو شروع کر دیں گے۔ تکبیر میں ترنم لگائی جاتی ہے، اور اذان اللہ اکبر اس کو سادے انداز میں دیا جاتا ہے، جبکہ تکبیر کے معاملے میں ترنم لوگ لگا کے تکبیر کو پڑھتے ہیں۔ حالانکہ فقہا نے کیا لکھا اور مسئلہ کیا ہے کہ اذان جو ہے نا، اس میں کیا ہوگا، وَيَتَرَسَّلُ فِي الْأَذَانِ وَيَحْضُرُ فِي الْإِقَامَةِ، اذان میں آہستہ پن ہے، اذان لمبی دی جائے، اذان ٹھہر ٹھہر کر دی جائے، خوبصورت ترتیل کے ساتھ اذان دی جائے، جبکہ تکبیر ہے وہ اس کو کیا کیا جائے، جلدی جلدی پڑھا جائے۔ اذان انسان نے دینی ہے، اس کا ایک مقصد ہے قوم کے اندر اعلان کرنا، لوگوں کو بلانا، اطلاع دینا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اعلان کے لیے تو ضروری نہیں کہ قبلہ شریف کا ہی رخ کیا جائے، بلکہ اعلان میں تو یہ ہے کہ چونکہ مقصد ہوتا ہے قوم تک آواز کا پہنچانا، تو پھر کسی لحاظ سے بھی بندہ اپنی آواز کو بلند کر کے لوگوں کو مطلب جماعت کی خاطر دعوت دے لے، پتہ چل جائے لوگوں کو کہ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، جماعت میں اتنا سا ٹائم رہتا ہے، تاکہ لوگ جلدی سے مسجد کی طرف دوڑ پڑے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ اذان اور تکبیر میں قبلہ کی طرف منہ کرنا، یہ اس واسطے ہے کہ آسمان سے اترنے والے فرشتے نے قبلہ رو یہ کر کے کیا دی، اذان دی تھی۔ وہ جو پچھلے درس میں نے بیان کیا کہ آسمان سے ایک فرشتہ اترا تھا جو خواب میں ملا تھا حضرت زید کے، حضرت عمر کو بھی خواب آیا تھا رضی اللہ عنہما۔ اب وہ جو فرشتہ تھا اس نے کیا کہ اپنا جو رخ مبارک تھا وہ کہاں کیا، اپنا قبلہ شریف کی طرف کیا۔ تو کہتے ہیں اذان میں پھر یہی بنیاد ہے کہ جب ہم نے اذان دینی ہے تو جہاں ہم نے اذان کے کلمات ایک فرشتے سے لیے ہیں، وہاں پر ہم اس کی حیت کو کیوں نہیں لیتے کہ جب فرشتے نے قبلہ شریف کی طرف رخ کر کے اذان دی تو ہم کون ہوتے ہیں کہ قبلہ شریف سے رخ کو موڑ کر کیا کریں، اعلان کریں، لوگوں کو نماز کی طرف بلائیں۔ ہمارا کام بھی یہی ہے کہ پھر جب ہم کلمات کی سنت ادا کر رہے ہیں تو پھر ہم حیت، حالت اور رخ کی سنت بھی ادا کریں، کہ یہ بھی تو فرشتے کی سنت ہے کہ انہوں نے کیا کیا، قبلہ شریف کی طرف رخ کر کے کیا دی، انہوں نے اذان دی۔ تو بہرکیف یہ بھی ہے کہ اس کی طرف کیا کر دیا جائے، قبلہ شریف کی طرف رخ کر کے اذان دی جائے۔ اگر استقبال قبلہ ترک بھی ہو گیا، مطلب اگر کوئی شخص اذان دیتا ہے اور اس نے اپنا قبلہ شریف کی طرف رخ نہیں کیا تو کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے، اس لیے کہ مقصود حاصل ہو چکا۔ مقصود حاصل ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص ہے وہ اس نے قبلہ شریف کی طرف منہ نہیں کیا، کسی اور طرف منہ اس نے کر دیا، شمال کی طرف، جنوب کی طرف اس نے منہ کر دیا، مشرق کی طرف اس نے منہ کر دیا، اب سپیکر پہ آواز ہو جائے گی، لوگوں کو اطلاع تو پہنچ جائے گی کہ نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہوگی، یہ لوگ اذان کا جواب بھی دیں گے، مقصد تو حاصل ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں اگر قبلے کی طرف منہ نہ بھی کیا یہ بھی ٹھیک ہے، مقصد حاصل ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ قبلہ شریف کی طرف ہی منہ کر کے کیا دی جائے، اذان دی جائے۔ اس طرح کہتے ہیں کہ اگر قبلہ شریف کی طرف منہ نہ کیا تو سنت کی مخالفت کی وجہ سے مکروہ ہوگا۔ اور کہتے ہیں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتے وقت مؤذن دائیں اور بائیں اپنا چہرہ پھیلے، کیونکہ یہ قوم سے خطاب ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا جو مقام ہے اس وقت کیا کرنا ہے، اپنے چہرے کو دائیں اور بائیں جو ہے وہ پھیر لیا جائے۔ یہ چند گزارشات تھی، چند مسائل تھے جن کو ہم نے ذکر کیا۔ انشاءاللہ اس پہ ایک مزید درس، جو درس نمبر 41 ہوگا، اس میں ہم مزید جو ہیں مسائل کو ذکر کریں گے۔ جو کانوں میں انگلیاں ڈالی جاتی ہیں، کیوں ڈالی جاتی ہیں، بعض مساجد میں اذان کے بعد اعلان کیا جاتا ہے، بعض میں صلاۃ پڑھی جاتی ہے جس کو تثویب کہا جاتا ہے، شرعی طور پہ اس کا حکم کیا ہے۔ اس کے علاوہ مزید اس میں جو چیزیں ہیں، اذان کا جواب دینا، اس میں کتنی راحت ہے، کتنا ثواب ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے حصے میں بیان کریں گے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔